الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، ویسے تو آج بیان کا پروگرام نہیں تھا، لیکن چونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں مجالس نہیں ہوتی، آپ حضرات کی ملاقات کی نیت سے حاضر ہوا، کیونکہ اللہ کی محبت جو ہے یہ اللہ کے دوستوں کی ملاقات کے بغیر زندہ نہیں رہتی. کوئی بھی محبت، لفظ محبت ہی ادا نہیں ہو سکتا جب تک دونوں ہونٹ نہیں ملتے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کی ادائیگی کی طرح کی، اس لیے کہ دنیا نے محبت ہی رسول اللہ سے سیکھی. اس لیے اگر لفظ محبت کی جو پہچان ہے یہ آپ علیہ السلام نے کرائی، آقا نے کرائی. اس سے پہلے تو ایک دوسرے کو کاٹتے تھے، نفرتیں تھیں. یہ جو دنیا میں محبتیں آئیں اور محبت میں درجات رکھے بھی، یہاں سے اس کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت، پھر پورے عالم کی محبت. اللہ کی محبت سے شروع کیا اور پھر پورے عالم، حیوانات، چرند پرند درند، سب کی محبت. محبت نام میں میلان قلب کا آپ کا دل مائل ہو. تو آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، کہ سب سے افضل صدقہ یہ بھوکے جگر کو کھلانا. تو بھوکے جگر میں چونٹی بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہے، درندے بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں، مچھلیاں بھی شامل ہیں. اب بتاؤ رسول اللہ نے اس محبت کو کتنا پھیلا دیا. ان کا بھی تم خیال کرو بھائی، جانور ہے تو اس کا بھی خیال کرو. انسان تو بہت بڑی بات ہے، انسان میں مسلمان اس سے بڑی بات ہے. پھر مسلمان آپ کا اڑوس پڑوس ہو تو اس سے بھی بڑی بات ہے، اور رشتہ دار ہو تو اس سے بھی بڑی بات ہے. کہاں سے کہاں بات چلی جاتی. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لفظ محبت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، اس لیے محمد اور محبت کو ادا کرنے میں دونوں ہونٹ ملتے ہیں. تو محبت، اہل محبت کے بغیر زندہ نہیں رہتی اللہ کی. یہ ضروری ہے. تذکرہ، محبوب کا جب تذکرہ ہوتا ہے اس تذکرے سے پھر محبت زندہ ہوتی ہے. آدمی کے دل پر جو گرد و غبار آ جاتا ہے، غیر اللہ چھا جاتا ہے، جب بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں تو گرد و غبار ہٹ جاتا ہے. تو وہ چھپی ہی محبت باہر آ جاتی ہے. محبت ہے، ہر ایمان والے کے دل میں محبت. اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی، معاذ بن جبل، فرمایا عالم الحلال والحرام، بہت بڑے سند رسول اللہ نے ان کو دی.
تو ایک تابی سے کہنے لگے اجلس بنا، میرے پاس بیٹھو، نؤمن ساعتن، ہم تھوڑی دیر ایمان لے آئے۔ تو لوگوں نے کہا ابھی ایمان والے تو آپ تو صحابی ہیں، فرمایا ایمان تازہ کر لیں، اللہ کی محبت کی باتیں کریں گے، رسول اللہ کے تذکرے کریں گے، تو وہ جو محبت ہے جس پر گرد و غبار آ گیا دنیا کے علاقوں کی چیزیں کی وجہ سے، دنیا کے میل ملاپ کی وجہ سے، وہ واضح اور واضح ہو جائے گی۔ اس لیے اجلس بنا، ہمارے پاس بیٹھ، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت، اللہ رسول کی محبت اکیلے زندہ نہیں رہتی، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، بھی مل کر آؤ تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ ہماری ساری عبادتیں ایسی، اب روزہ تو انسان افرادی رکھتا ہے، لیکن افطار کے ٹائم سارے بیٹھے ہوئے، کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، یعنی کبھی بھی زندگی میں پورے سال اکٹھے نہیں ہوتے، کوئی 7 بجے روٹی کھا رہا ہے، کوئی 8 بجے کھا رہا ہے، کوئی 9 بجے کھا رہا ہے، کوئی 10 بجے کھا رہا ہے، لیکن رمضان آتا ہے تو افطار میں سب ہی اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس عبادت میں اکٹھے ہو کر بیٹھے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو اکٹھے ہیں جی روزہ ہے نا جی، دعا ہو رہی ہے، تذکرے ہو رہے ہیں، دیکھو عجیب بات، محبت اکیلی زندہ نہیں رہتی، محبت کے لیے کوئی رازدان ہونا چاہیے جس کے ساتھ انسان، کہتے ہیں محبت شیئر کرتا ہے، اس سے محبت اس کے ساتھ بٹاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی کسی کا عاشق ہو وہ ضرور تذکرہ کرے گا، یار وہ ایسے 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 گول مول ضرور بات کر دے گا۔ جب اللہ رسول کے عشق اور محبت ہوتی ہے، وہ بھی جب بیٹھتے ہیں اللہ رسول کے تذکرے کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے صحابہ فرمایا کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صحابہ کی جماعت صبح شام اپنے رب کو یاد کرتی تھی، پکارتی تھی۔ یریدون وجھہ، مقصد ان کا کیا تھا؟ اللہ کی رضا تھی، ہمارا مولا خوش ہو جائے، ہم زمین پر ان کو یاد کریں، آسمان پر مولا خوش ہو جائے۔ یریدون وجھہ، مراد بنا لیا انہوں نے اللہ کی ذات۔ اس لیے اس غرض سے کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے، بڑا اہم مہینہ ہے، اس سے پہلے ایک ملاقات ہو جائے تاکہ ہم تازہ ہو جائیں اور اس مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ تو رحمتیں لوٹ لیں۔ ہر ایسی چیز، اہمیت والی چیز کی پہلے سے انسان تیاری کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز کے لیے جلدی سے ایسے آگے آ جاؤ، نہیں، وضو کرو پھر چل کے آؤ، یعنی ایسے نہیں کہا کہ سیدھے آ جاؤ مسجد میں جیسے تم بیٹھے دکان پہ آ جاؤ، نہیں، پہلے وضو کرو جاؤ۔ جمعے کے لیے آنا، انہوں نے ایسے نہیں آنا، وضو نہیں چلے گا، غسل کرو چلو کپڑے بدلو۔ عید آ گئی ایسے نہیں آنا، نہیں ایسے نہیں آنا، چھوٹی عید ہے، کپڑے بدلو، خوشبو لگاؤ، کھاؤ پیو، پھر ہمارے پاس آنا۔ یعنی جتنی کوئی چیز اہم ہوتی ہے اس کی پہلے سے تیاری اگر نہ ہو اللہ کو پسند نہیں۔ یہ ایک گر کی بات ہے، قانون پلے باندھ لو میرا، کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بزرگوں کی بات ہے، یہ جتنی اہم ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں جمعرات کو تمہیں یاد ہونا چاہیے کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، کل جمعے کی نماز پڑھیں گے، کون سا جوڑا پہننا ہے، غسل کرنا ہے، فلاں مسجد میں اتنے بجے جاؤں گا، یہ کروں گا۔ ایسی دماغ میں تمہاری بات چلنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ چل جائے کہ اس بندے کو میری جمعے کے دن وہاں حاضری اور جنت میں حاضری کی اہمیت ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے خود رمضان کا استقبال فرمایا، ایک تو رجب سے فرمایا رمضان آ رہا ہے، پھر شعبان کا چاند دیکھ کر فرمایا رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اور پھر ایک دن پہلے سے جو جمعہ آیا تو اس میں تقریر فرمائی آپ نے، بھئی تم پر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے، فَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، یہ رسول اللہ نے آنے والے اس مہینے کی اہمیت بتائی کہ ابھی کچھ دن میں تم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہو، ہوشیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، تم نے کیا کرنا ہے، رحمتیں لوٹنی ہے، غفلت میں نہیں گزارنا وقت، پورے سال غفلت ہے۔ میرے مرشد اور شاہ کی مختصر فرماتے تھے جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کے 11 مہینے اچھے گزریں گے، جس کا حرمین کا سفر اچھا گزرے گا اس کا عرب اچھا گزرے گا، تو اس کا عجم بھی اچھا گزرے گا۔
اللہ نے پورے اس پر اثر ڈالا ہے. دیکھو صبح جس کی اچھی ہو، حدیث میں آتا ہے پورے دن خیر و برکت ہے. آدمی صبح کو اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور میں پورا دن اس کے برکت والا ہے. نشیطن، وہ تازہ دم رہے گا، ہر کام میں برکت ہوگی. اگر صبح کو نوست ہوگی، سویا رہے گا، فجر نہیں پڑے گا، فرمایا کہ پورا دن منحوس رہے گا. دیکھو صبح کے تھوڑے سے وقت کا اثر پورے دن پر پڑ رہا ہے، تو رمضان کا اثر پورے سال پر پڑ رہا ہے. اور حرمین کی زمین کا اثر پوری دنیا کی زمینوں پہ پڑ رہا ہے. پوری دنیا کی زمین. حرمین چلے گئے آپ، اچھا وقت گزارا وہاں اپنے حرمین میں، پھر دنیا میں جہاں جاؤ گے اچھے رہو گے. وہ زمین پوری دنیا کی زمینوں پر حاکم ہے. رمضان کا زمانہ پورے 11 مہینوں پر حاکم ہے. صبح کا وقت پورے دن پر حاکم ہے، اور جمعے کی شام پورے ہفتے پر حاکم ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ سات ایسی ہے جو غروب سے پہلے ایک ایسا گھڑی ہے جمعے کو، جس سے جو اللہ سے دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اس وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، پورے ہفتے پر اس تھوڑی سی ساعت جو آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں جا کر آپ نے ذکر اور دعا کی، اس کا پورے ہفتے پر اثر رہا، پورا اثر خیر والا گزرا، اعمال کی توفیق ہوتی رہی. رزق روٹی میں بھی آسانی ہے، نہیں کہ صرف آخرت دیں گے، دنیا بھی دیتے ہیں. دنیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی ان کے ہاتھ میں ہے. رب السماوات والارض، میں آسمانوں کے مالک ہوں، زمین کا بھی مالک ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں آخرت کا مالک ہوں، میں زمین آسمان کا بھی اس وقت مالک ہوں. اگر مجھے تم خوش کرو گے تو یہ زمین بھی تمہیں فائدہ دے گی، زمانہ بھی تمہیں فائدہ دے گا. لہٰذا جو زمانہ اعلیٰ ہے اس میں اعلیٰ وقت گزارو، زمین اعلیٰ ہے اعلیٰ وقت گزارو. تو بس دیکھو پھر میں زمین کا مالک بھی ہوں، زمان کا مالک بھی ہوں. جب میں خوش ہو جاؤں گا تمہاری زمینیں بھی اچھی کر دوں گا، تمہارا زمانہ بھی اچھا کر دوں گا. کیونکہ دو ہی چیزیں ظرف ہیں. ظرف جو ہے نا، ظرف کہتے ہیں جس میں انسان وقت کو، اور جگہ کا نام ظرف ہے عربی زبان میں. ظرف اس لیے کہتے ہیں ظرف محرم ہوتا ہے، اس سے پردہ نہیں ہے. ظرف سے پردہ نہیں ہے، یہ محرم کی طرح ہے. اس لیے کہ آپ کوئی بھی کام کرو گے تو یا زمین دیکھ رہی ہے یا زمانہ دیکھ رہا ہے. کیوں بھائی، ہے یا نہیں؟ نیکی کرو گے زمین دیکھ رہی، زمانہ دیکھ رہا ہے. گناہ کرو گے زمین دیکھ رہی، زمانہ دیکھ رہا ہے. یہ ظرف ہے. لہذا ظرف کل محارم، یہ محرم ہے. لہذا جب محرم ہے جہاں چاہے آ جائے. لہذا عربی قاعدے میں جب عبارات میں ظرف کبھی آگے چلا جاتا ہے کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، یار اس کو ایک جگہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ انہوں نے کہا محرم ہے نا، جہاں چاہے آ جائے. اور استاد بیچارے درسگاہوں میں یہ مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں. تمہیں ایسے سمجھ میں آ رہا ہے جیسے درسگاہ نہیں. ظرف یہ زمانہ اور زمینیں. زمانہ اعلیٰ ہو جائے گا، زمین اعلیٰ، یعنی جو زمانہ اعلیٰ ہے اس کو اعلیٰ گزارا، سارے زمانے اعلیٰ ہو گئے. جو زمین اعلیٰ ہے وہاں اعلیٰ وقت گزارا، ساری زمینیں اعلیٰ ہیں. دنیا میں جہاں جاؤ گے خیر و برکات تمہارے قدم چومے گی. جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. یہ رمضان کے لیے ہے. اس لیے کتابی دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلم لی رمضان، اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ. وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ. میں رمضان کے لیے سلامت رہوں، رمضان وتسلم منا متقبلا، اور ہمیں وہاں نیکی کروا کے اس کو قبول فرما لے. یہ 3 دعائیں کی جب رمضان شروع ہوتا ہے، اس سے بلکہ پہلے آتا ہے. تو تعبیر پہلے دعا سکھائی کہ اللہ ہمارے لیے ہمیں رمضان کی سلامت رکھنا، یعنی ہمیں کوئی ایسی بیماری نہ آئے، ایسی چیز نہ ہو کہ ہم روزے نہ رکھ سکے، تراویح نہ پڑھ سکے. اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، یعنی اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہ ہو تشویش کا باعث بنے، پریشانی کا باعث بنے. گرمی سردی ہو جائے، انسان روزے نہ رکھ سکے، پریشان وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زمانہ ساتھ نہیں دے رہا ہے. تسلم منا متقبلا، اور
ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے کے قبول کر، یہ ہمارے فیصلہ بھی نہیں۔ تکڑا ہے، رمضان بھی ٹھیک ہے، روزے نہیں رکھتا، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر روزے چھوڑ رہا ہے، تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، یوں ہو گیا تو وہاں ہو گیا تو یہاں ہو گیا ہے۔ پورے زمان، پورے سال، پورے مہینے سال پر اس کا اثر ہے۔ یاد رکھ، تیری نیکی میں، تیری صحت میں، تیری معیشت میں، تیری دنیا میں، تیری آخرت میں کر کے دیکھو، تجربہ ہے۔ اچھا رمضان گزارو، پھر دیکھو سارے زمانے اعلیٰ ہوں گے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی دوستی کے لیے، ہم دوستی کے لیے آئے، دنیا میں آئے ہیں دوست بننے کے لیے۔ جو غلام تو ہم اوپر بھی تھے، جب تھے اب غلام تھے، اللہ نے بھیجا جاؤ اب وہاں جا کر دوستی حاصل کرو، غلام تو ہو، غلامی کے سر پر، یہ غلام کے سر پر تاج ولایت رکھو، میری دوستی کا تاج رکھو اللہ۔ اور دوست تاج ولایت صرف انسان حاصل کر سکتا ہے، جنات تو ہمارے تابع ہیں، انسان حاصل کر سکتا ہے، فرشتے بھی نہیں۔ فرشتوں کو ولی نہیں کہتے، کوئی ولی نہیں کہلائے گا فرشتہ، جبرائیل السلام کو ولی نہیں کہے گا ولی ہے، کیونکہ ولی کے لیے جو شرط ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ، فرشتوں کو تقویٰ کیسے، گناہ ہی نہیں ہے تو تقویٰ کیسے؟ تقویٰ تو تب ہے نا، تقویٰ تب ہوگا۔ ایک آدمی اندھا ہے تو اس کو آنکھ بچانے کا اجر تو نہیں ملے گا، اجر اس کو ملے گا جس کی آنکھیں ہیں، پھر آنکھ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیتا ہوں۔ لیکن ایک آدمی نبینا ہے، ہاں اس کو اور فضیلت حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی میں آنکھیں لے لوں تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا، وعدہ ہے۔ لیکن تو تقویٰ تو اللہ نے اپنی دوستی کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اب دوستی کو آسان کرنے کے لیے ہمیں مختلف چیزیں دیں، بھئی ایسے کرو تمہاری دوستی آسان، میرے ساتھ دوستی آسان ہو جائے گی۔ اور دوستی کس سے آئے گی؟ تقوی سے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دوستی کے دو جز ہیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان اللہ کا شکر ہمارے پاس ہے، وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی نام ہے نفس اور شیطان کی نہ مانے، اللہ کی مانے، رسول اللہ کی مانے، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ کیسے آئے گا؟ لعلکم تتقون، میں نے رمضان اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں تقوی ہے، جب تقوی ہے تو دوستی آ گئی۔ کتنا آسان ہے، یعنی جتنا تقوی رمضان میں آسان ہے کبھی آسان نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اس لیے کہ دو دشمن ہیں، شیطان، وہ شیطان کو صفدت الشیاطین مردۃ الجن، ان کو زنجیروں میں باندھ کر سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ نفس بھوک سے کمزور ہو گیا، رات کی تراویح، اور اس لیے تو روزہ، قرآن کیا کہے گا؟ میں نے رات کو جگایا، روزہ کہا میں نے دل کو بھوکا پیاسا رکھا، دونوں سفارش کریں گے۔ پھر نفس کی جان نکل جاتی ہے۔ نفس دو چیزوں سے مرتا ہے، نیند کی قلت ہو، نفس کبھی شرارت نہیں کرائے گا، وہ کہے گا یار بس سونے دو، یار بس سونے دو۔ اس لیے ہمارے مرشد شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ ہمیں سونے کم دیتے تھے، بس سن کیا مجاہدہ یہ تھا۔ حضرت رات کو 1 بجے 2 بجے سوئے، اٹھا کے لاؤ، چلو آؤ۔ ایک دفعہ رات کو 2 بجے ہمیں بلا لیا، آؤ دین کی بات سن، بیٹھے اللہ کی محبت کا تذکرہ کریں، آؤ۔ ایک ساتھی وضو کرنے چلا گیا، بھائی کیوں لیٹ کر دی، اتنی باتیں ہو گئی، نماز تو نہیں پڑھانے کے لیے بلایا تھا، وہ تو بعد میں تم پڑھ لینا، اتنی اللہ کی محبت کی باتیں، فون بند کرو بھائی، بند کر کے آیا کرو، یہاں پہلے سے بند کر کے، گھر سے بند کر کے آؤ، اہمیت دیا کرو مجلس میں، ایسی بات نہیں کیا کرو۔ خیر، تو پھر میرے حضرت نے واقعہ سنایا، جب ایک بچہ پڑھ بھی رہا تھا کہ جب آواز لگی مسجد نبوی سے، مسجد نبوی میں ایک طرف ایک جو ہے وہ آذان کی جگہ تھی جہاں پر آذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وہاں سے آواز لگی، اے صحابہ چلو احد کے لیے چلو۔ حضرت حنظلہ کی اس سے شادی ہوئی تھی،
انہیں غسل نہیں کیا کہ میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں. اگر وہ غسل کرتا نہیں میں غسل کر کے پاک صاف ہو کے جاؤں تو مریض فرشتے ان کو غسل دیتے، غسیل الملائکہ کہلاتے. ان کو غسیل ملائکہ کا لقب اس لیے ملا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں غسل جتنی بھی دیر نہیں کرنی، جلدی سے رسول اللہ نے بلایا وہاں جا کے دیکھیں گے جو ہوگا. یہ آداب شیخ میں سے بھی یہی ہے. شیخ بلایا کہا کہ تم وہ اتنی باتیں ہوں گی دین کی، تم اتنی دیر کر دی. وہ غسیل ملائکہ نہ کہلاتے، بلکہ جب تک ان کی نسل زندہ رہی تو وہ اپنے ساتھ لکھتے تھے ابن غسیل الملائکہ، ہم غسیل ملائکہ کی اولاد میں سے. کتنا بڑا انعام اللہ نے دیا. تو قلت نیند جو ہے اس سے نفس انسان کا جو ہے یہ شرارت نہیں کرتا. اور دوسرا کھانا پینے کا، کھانے پینے کا مجاہدہ. ویسے تو آج کل منع ہے کیونکہ صحتیں کمزور ہیں، کھانا پینا کم نہ کرو اپنا، لیکن رمضان میں ہوتا ہے، بھوک ہے، بھوک لگی ہے. اگر شیخ زکریا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب پیٹ خالی ہو نا تو آنکھ کا، منہ کا، کان کا، ہاتھ پاؤں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. آنکھ کہیں نہیں دیکھے گی. چپ کرو یار، چھوڑو یار، میں مجھے بات نہیں کر رہا، مجھے کوئی بات نہیں کر رہا، مجھے کچھ نہ سناؤ. نہ دیکھنا پسند، نہ بولنا پسند، نہ سننا پسند، نہ ہاتھ چلانا پسند، نہ ٹانگ چلانا. چلاؤ مٹر گشت کریں گے، چھوڑو چھوڑو یار، بس پڑے رہے آرام سے پڑا ہوا طریقے سے. عجیب پیاری بات کی کہ پیٹ خالی ہے، سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور یہ بھر جائے تو سب بھوکے ہو جاتے ہیں. کچھ دکھاؤ، وہ بھی بابا بابا بولتا ہے، ہاتھ بھی چل رہے اور مٹر گشت کر رہا ہے. لعلکم تتقون، فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تم میں تقویٰ آئے گا، اور جب تقویٰ آئے گا تو کیا مل جائے گی؟ اللہ کی دوستی. وہ ہے کہ دوستی کے لیے دیا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دوست بنانا چاہتے ہیں اور ہم ایسے کہ بننے کو تیار نہیں ہیں. تو فرمایا نہیں چلو زبردستی بناؤ. سبحان اللہ، روزہ تو رکھنی ہے تو تقویٰ آئے گا. اور دیکھو مقام احسان کتنا اونچا مقام ہے. مقام احسان یہ ہے کہ انسان کو اللہ یاد رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا مشہور قصہ ہے کہ آپ ایک دوپہر میں سفر کر رہے تھے گرمی کے مہینے میں، تو ایک چرواہے کو دیکھا دھوپ میں ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے. حیران ہو گئے، یار گرمی میں یہ نماز پڑھ رہا ہے، بکریاں چر رہی. تو اس سے ملاقات کی تو پتہ چلا وہ روزے سے، اور حیران ہوئے، یار روزے کے ساتھ اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے. اب اس کا تجربہ کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے عبداللہ بن عمر یہ شناخت نہیں کری میں عبداللہ، میں عمر کا بیٹا عبداللہ. کی پہچان تو پورے عالم اسلام میں تھی، بہت بڑے انسان تھے، معمولی صحابی نہیں ہے. ایک ان کے والد اتنے بڑے اور خود بہت بڑے. 3 عبداللہ بڑے مشہور ہے عالم اسلام کے. 3 عبداللہ عبادلہ ثلاثہ کے نام کے لقب سے بہت مشہور ہے. عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، اور عبداللہ بن عمر ہیں. بہت معروف ہے، بہت بڑا نام ہے، ہر آدمی ان کو پہچان، لیکن پہچان نہیں کرائی. انہوں نے کہا بھائی یار ہمیں کوئی بکری شکری دے دو، ہم پیسے دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا میری نہیں ہے. اس چرواہے نے کیا کہا؟ میری نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا تیری نہیں ہے؟ او بھائی تو اتنی ساری بکریاں ہیں، 500 1000 ہے، ایک دے دے گا، مالک تھوڑی تو شام کو جا کر گنتا ہے. انہیں کہنے بھیڑیا کھا گیا، مالک تھوڑی یہاں پر موجود ہے. تو فوراً اس چرواہے نے کہا این اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ کیا کہا؟ اللہ کہاں جائے گا؟ یہ مقام احسان ہے. اس کو کیا کہتے؟ اللہ کی ذات سامنے. حضرت عبداللہ بن عمر پر تو کیفیت طاری ہو گئی، مدینہ تک کہتے ہیں این اللہ این اللہ این اللہ. کہ چرواہے کو اللہ نے کیا صفت دی کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے. ہر وہ ذات الہی سامنے اس کے مالک کے پاس گئے، اسے پوچھ لیا تھا، مالک کے پاس گئے، کہا کہ چرواہا بھی مجھے بیچ دے. غلام تھا، چرواہا بھی مجھے دے، بکرے بھی مجھے بیچ دے. وہ تو بڑے صاحبزادے لوگ تھے. انہوں نے فوراً کہا کہ بالکل حضرت آپ جو کہیں، فوراً دے دیا. اور یاد رکھو عبداللہ ابن عمر کے گھر میں
جو ایران کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں آئی تھیں، ان میں سے ایک بیٹی عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی، ان کے بطن سے حضرت سالم پیدا ہوئے تھے جو اپنے زمانے میں مفتی اعظم مدینہ تھے، اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ کے گھر تھی جس سے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ خیر، وہ شام کو پہنچے، وہ آیا چرواہا لے کر بکریاں مدینے میں، تو آپ باہر کھڑے تھے، الیکس سے وہ پہچان گیا، ہاں جی صبح ملاقات ہوئی تھی، ہاں جی ہاں جی۔ انہوں نے کہا تھا این اللہ، انہوں نے کہا مجھے جانتا کیا کہ نہیں؟ کہا کہ وہ غلام آدمی تھا، وہ بکری چلاتا تھا۔ انہوں نے کہا میں حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ۔ فوراً پہ حضرت وہ ماشاءاللہ مل کے چپٹ گئے۔ کہا دیکھو میں نے تجھے خرید لیا ہے۔ انہوں نے یقین کر لیا، ٹھیک ہے یا بکری بھی خرید لی۔ کہا بہت اچھا، میں آج سے آپ کا خدمت کار ہے، نہیں خدمت نہیں کرانی، وہ تو مخدوم ہے۔ جا تو بھی آزاد، بکریاں لے جا چرا تاکہ آزادی سے اپنے مولا کو راضی کر۔ تیرا جیسا شخص غلام نہیں ہونا چاہیے، تیرے جیسا آزاد ہونا چاہیے، جب چاہے اپنے مولا کو راضی کرے۔ غلام تو پابند ہوتا ہے، مالک کی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے مولا کو راضی کرو اور وہ پابند ہو جاتا ہے۔ اور میں جا عین اللہ، یہ مقام احسان ہے۔ رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں یہ بھی مل جاتا ہے۔ ہمیں پیاس لگی، بھوک لگی، خالی کمرے میں پانی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، دل چاہتا ہے پی لیں، چھوٹا سا بچہ بھی تو کیا کہے گا دل میں ہیں یار نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، اللہ نے ایسی عبادت دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مقام احسان کا مزہ بھی ہم چکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں مل جائے تو ولایت صدیقیت نصیب ہو جائے، ہمیشہ یہ مقام اگر ہمیں مل جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہر وقت یہ مقام اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم اللہ کے ولی اور دوست بن جائیں، صدیقین کے مقام پر پہنچ جائیں، اتنا اونچا مقام ہمیں ملے، صالحین سے صدیقین تک چلے جائیں، ہر وقت ملے۔ لیکن رمضان میں ہمیں چکھاتے ہیں کہ دیکھو کتنی سستی کر دی چیز ہم نے، مقام احسان کتنا سستا ہے، بچے کو بھی حاصل ہے، خاتون کو بھی، عورتوں کو بھی حاصل ہے، بندوں کو بھی حاصل ہے مقام احسان۔ کہتا ہے دل چاہتا ہے نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار، تقوی سے کیا آئے گا تم میں؟ ولایت اور دوستی آئے گی، تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ لہذا جب آپ دوست بن جائیں گے رمضان میں، اور ایک بار اللہ نے اگر آپ کو اپنا دوست بنا لیا تو پھر کبھی دوستی سے الگ نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب میں کسی بندے سے پیار کر لیتا ہوں پھر اس کو گناہ سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم مریض کو پانی سے بچاتے ہو، پھر وہ حفاظت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہے گا تو کرنے نہیں دیتے۔ واقعتاً کا واقعۃ الولید، ایسی حفاظت کرتے جیسے بچے کی کیسی حفاظت ہوتی؟ میرے مرشد فرماتے چھوٹا بچہ ہے، مٹی کھاتا ہے، مٹی کا شوق ہے، مٹی کھاتے ہیں بچے، تو ماں اس ماحول میں مٹی نہیں رکھتی جہاں بچہ ہے، یعنی اس کو ایسے ماحول میں رکھیں گے گناہ ہو ہی نہیں، جگہ ہی نہیں گناہ کی، کہاں جائے بولو بھائی، ہاں ماحول ایسا ہے کوئی گناہ کی چیز ہی نہیں، ایسے ماحول میں اللہ اس کو رکھتے ہیں۔ یا تو یہ کریں گے جیسے بچے کو مٹی نہیں رکھتے، نمبر 2 مٹی منہ میں ڈال لی تو جلدی سے نکال دے، جلدی سے نکال دے، گناہ کرنے لگتا ہے وہیں پکڑ کے کدھر جاتا ہے ادھر چل پیچھے، فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور اس کو قرآن کہتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ متقی لوگوں کو بھی جب شیطان حملہ کرتا ہے تذکروا، فوراً مولا یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، تو پھر راستہ نظر آ جاتا۔ اور اگر کھا لی مٹی تو ماں فوراً جلاب دیتی ہے، جلاب، تاکہ وہ نکل جائے، آنتوں میں رک کر اس کی آنتوں کو خراب نہ کر دے، جلاب دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فوراً توفیق توبہ دے کر پاک کر کے پھر اپنا بنا دے۔ یہ ہے واقعتاً کا واقعۃ الولید، اللہ ایسی حفاظت کر، اللہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھو رمضان میں ولی بننا آسان، جب ایک دفعہ دوستی مل گئی اور ٹپا لگ گیا بھی تمہارا دوست ہے تو پھر جانے نہیں دیں گے۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام،
ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. چاہے بھی جانا تو کہاں جاتا ہے بھائی؟ چار کان پہ لگائیں، چل ادھر کہاں جانا؟ محبت کی چاٹ ملائیں گے، چاٹ ماریں گے اور پھر چاٹ کھلائیں گے. چاٹ مرنا پنجابی میں چاٹ کہتے ہیں تھپڑ مارنے کو، اور چاٹ میں نہ چاٹ مسجد کھاتا ہے، تو چاٹ بھی ماریں گے چاٹ بھی کھلائیں گے. ہمارے صالحہ کی توفیق دیں گے، پہلے کان کھینچیں گے، ہمارے صالح توفیق، نماز روزہ قرآن سب. اس لیے میرے دوستو میں تو کہا تھا 10 منٹ بات کروں گا، لیکن کریں کیا؟ آپ لوگوں کو دیکھ کر مزہ ہی ایسا آ رہا ہے. اس لیے میرے دوست اس مہینے کو غفلت سے نہ گزارو، ابھی سے تیاری کرو کہ ایک لمحہ انشاءاللہ گناہ نہیں کرے. ایک لمحہ نہ خراب کریں گے، نہ زبان خراب کریں گے، نہ کان، ہاتھ، پاؤں. سو جاؤ پرمانی، سو جاؤ، کوئی بات نہ کرو، سو جاؤ. کیونکہ جتنی نیکی کی قیمت زیادہ ہے، گناہ کی شدت بھی زیادہ ہے. کہتا ہے حرمین میں ایک نیکی 1,00,000 کی، گناہ کبھی 1,00,000 شمار ہوتا ہے. ایک جھوٹ بولے گا 1,00,000 لکھا جاتا ہے، ایک نظر خراب کی 1,00,000 لکھا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں اگر فرض 70 ہو رہے ہیں اور نفل فرض بن رہا ہے، اسی طریقے پر گناہ کی شدت بھی اسی طرح ہے. کیونکہ عین رحمت تقسیم ہو رہی ہو اور اس وقت کوئی بدماشی کرے، اور شیطان تو بن جائے گا، لیکن اندر کا جو شیطان ہے نا، جو چارج کیا ہوا ہے، یہ چارج کیا ہوا پر شیطان. اس لیے تو کہا روزہ صحیح رکھو گے نا تو اس کی چارجنگ جلدی ختم ہو جائے گی. صحیح روزہ رکھو، یہ چارج ہوا ہے نا، 11 مہینے چارج ہے، شیطان نے چارج کیا. اب صحیح روزہ رکھو. یہ نہیں ہے کہ صبح کو اتنی روٹی ٹھونس لو کہ زور تک بھی وہ ہضم نہ ہو، پھر زور کے بعد رات کو اتنے دہی بڑے اور اتنی چاٹ مٹ کھا لو کہ تراویح کی نماز پڑھے اللہ کر رہا ہے. کھاؤ ضرور، یہ منع نہیں ہے، لیکن ایسا نہ کرو کہ جی زیادہ کھاؤ، بھوک نہ لگے. اور بھئی بھوک ہی تو لگوانا مقصود ہے کہ تجھے اللہ کے لیے بھوک لگے. بھوک تو لگتی ہے نہیں، روز لگتی کہ مولا کے کھاتے میں بھوک چلی جائے. بندہ اللہ کہے بندہ میرے لیے بھوکا ہے. الصوم لی، اللہ فرماتے میرے لیے بھوکا ہے. انا جزی بھی، میں اپنے ہاتھ سے اس کو انعام دوں گا. الصوم لی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے کیوں فرمایا روزہ میرے لیے؟ باتیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں. کہا کہ روزہ کسی نے غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھا. غیر اللہ کے نام پہ نماز پڑھی ہے، حج بھی کیا ہے، بتوں کا طواف کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، یعنی بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، پیسے دیتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے. روزہ نہیں رکھا کہ آج ہم بھوکے رہیں گے بت کے نام پر. فرمایا یہ صرف اللہ کے عرش کون ہے؟ مولا کے نام پر. الصوم لی، یہ بھوکا میرے لیے. پیاسا بھوک پیاسی نہ لگے تم ایسا انجیکشن لگا لو بھوک پیاسی تمہیں نہ لگے تو پھر مجھے بتاؤ کیسے کہیں گے میرے لیے بھوکا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں بدلہ دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب روزے داروں کی بات آئے گی اللہ فرمایا نہ ہٹ جاؤ فرشتہ تو انہیں میرے پاس لاؤ، اپنے ہاتھ سے دوں گا میں ان کو بدلہ. کیونکہ میرے لیے یہ عبادت وہ ہے جو اس روئے زمین پر میرے لیے کی گئی ہے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہوئی یہ عبادت. ناجزی بھی. اس لیے میرے دوست اتنی باتیں کافی ہیں. اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں، اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، عافیت ہو، اللہ تعالیٰ سلامتی سے رمضان لائے، ہمیں بھی سلامت رکھے، رمضان کا مہینہ سلامتی والا ہو اور اعمال صالحہ مقبولہ کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.